حضرت مسلم موعود یہ بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ احمدی ہونے کے بعد ایک ان پڑھ کو بھی کس طرح عقل دے دیتا ہے اور وہ حاضر جواب ہو جاتا ہے، ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ لدھیانے کے علاقے کے ایک شخص میاں نور محمد صاحب تھے. انہوں نے ادنا اقوام میں تبلیغ اسلام کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا. وہ خاک روبوں میں تبلیغ کیا کرتے تھے، صفائی کرنے والوں میں، جن میں سے اکثریت عیسائی بھی تھی، اور سینکڑوں خاک روب ان کے مرید ہو گئے تھے. وہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے بعض مرید بعض دفعہ یہاں بھی آ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت مرزا صاحب ہمارے پیر کے پیر ہیں. یہاں ہمارے ایک رشتے میں چچا نے محض حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت اور آپ کے دعوے کا تمسخر اڑانے کے لیے اپنے آپ کو چوڑوں کا پیر مشہور کیا ہوا تھا، اور تو کچھ نہیں کر سکے، چوڑوں کا پیر مشہور کر دیا. اور ان کا دعویٰ تھا کہ میں لال بیگ ہوں، یعنی خاک روبوں کا پیشوا ہوں. ایک دفعہ بعض وہ لوگ جو خاک روبوں سے مسلمان ہو چکے تھے یہاں آئے. انہیں حقے کی عادت تھی. ان صاحب کی مجلس میں، یعنی یہ جو اپنے آپ کو خاک روبوں کا پیر کہتے تھے، ویسے مغل تھے، ان صاحب کی مجلس میں جو انہوں نے حقہ دیکھا تو حقے کی خاطر ان کے پاس جا بیٹھے. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اس رشتے کے چچا نے ان سے مذہبی گفتگو شروع کر دی اور کہا کہ تم مرزا صاحب کے پاس کیوں آئے ہو؟ تم تو دراصل میرے مرید ہو. مرزا صاحب نے تمہیں کیا دیا ہے؟ وہ لوگ ان پڑھ تھے، جیسے خاک روب عام طور پر ہوتے ہیں. آج کل تو جس وقت بیان کر رہے ہیں اس زمانے کی بات ہے، وہ بھی آج سے 70 سال پہلے کی. تو آپ فرماتے ہیں کہ آج کل تو پھر بھی خاک روب کچھ ہوشیار ہو گئے ہیں، لیکن یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی. اس وقت یہ قوم بالکل ہی جاہل تھی. لیکن جب ان سے ہمارے چچا نے سوال کیا کہ مرزا صاحب نے تم کو کیا دیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اور تو کچھ نہیں جانتے، لیکن اتنی بات پھر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ پہلے ہم کو چوڑے کہتے تھے، لیکن مرزا صاحب کے تعلق کی وجہ سے اب ہمیں مرزائی کہتے ہیں. گویا ہم چوڑے تھے، اب ان کے طفیل مرزا بن گئے. لیکن آپ پہلے مرزا تھے اور مرزا صاحب کی مخالفت کی وجہ سے چوڑے بن گئے. اب